بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فانک رجیم وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فرمایا اور یقیناً ہم نے انسان کو کھٹکھٹاتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا فرمایا۔ ایک ایسی مٹی جو گھل کر گارا بن جاتی ہے پھر پڑی رہے اسی طرح تراوت میں تو گلنے سڑنے لگتی ہے پھر خشک ہونے لگتی ہے، تو انسانی وجود کو ہم نے ایسے گارے سے بنایا جو مٹی اور پانی کی آمیزش تھی، پھر وہ گل سڑ کر خشک ہو گئی، کھنکھنانے لگی، کھٹکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور جنات کو ہم نے پہلے اس سے قبل آگ کی لو سے پیدا فرمایا۔ انسان کو مادی وجود دیا گیا جس میں سب پر غالب مٹی کا عنصر ہے، اس لیے مٹی کا ذکر فرمایا گیا، ورنہ انسان میں بھی مٹی، پانی، آگ اور ہوا عناصر اربعہ شامل ہیں۔ مٹی چونکہ غالب عنصر ہے اس لیے اس کا ذکر فرمایا گیا، اور انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی۔ کتنا عرصہ گزرا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس میں مختلف آراء ہیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ بہت لمبا عرصہ پہلے جنات کی تخلیق ہوئی، اور جنوں کو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تخلیق فرمایا
من نار السموم، آگ کی لو سے۔ آگ بجائے خود نظر نہ آنے والی چیز ہے، اتنی سی آگ نظر آتی ہے جتنے کثیف مادے اس میں آمیزش کر جاتے ہیں، اور ان مادوں کی وجہ سے آگ نظر آتی ہے، لیکن جہاں وہ مادے جل جاتے ہیں اوپر جو لو اٹھتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ آگ بجائے خود نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ ہم کو جو جلتی ہوئی شعلہ نظر آتا ہے، اس شعلے میں دوسرے کثیف مادے، لکڑی کے اجزاء، دھوئیں کے اجزاء، خاک کے اجزاء وہ شامل ہوتے ہیں، اس لیے وہ شعلہ نظر آتا ہے۔ اس سے اوپر جو لو اٹھتی ہے وہ نظر نہیں آتی، اس شعلے سے دور بھی ہاتھ کریں تو جلتا ہے، اس لیے کہ اوپر لو جا رہی ہوتی ہے۔ تو جنات چونکہ اس لو سے تخلیق فرمائے گئے، اس لیے ان کا وجود ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، غیر مرئی مخلوق ہے۔ ہزاروں سال پہلے جنات زمین پر آباد تھے، ابلیس بھی جنوں میں سے تھا۔ اس نے بڑا مجاہدہ کیا، بڑی محنت کی، بہت عبادت کی، حتیٰ کہ اسے آسمانوں پر رسائی ہو گئی، فرشتوں میں رہنے لگا۔ مزید محنت کرتا رہا اور ایک درجے کے فرشتوں کا، عام فرشتوں کا سردار بھی مقرر ہوا۔ اسے معلم الملکوت بھی کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد مقرر ہوا۔ لیکن بڑی عجیب بات تھی، کہ اللہ کریم نے جب انسان کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر اس انداز سے ہے کہ ہم نے فرشتوں کو بتایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے رب کریم، آپ نے ایک مخلوق زمین پر جنات پیدا کی جو روز فساد کرتے ہیں اور برائی کرتے ہیں اور تیری عظمت کا انکار کرتے ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، پھر کوئی مخلوق زمین پر ہوگی تو وہ بھی ایسا ہی کرے گی۔ جب آپ کی تسبیح و تحمید کے لیے، آپ کے ذکر خیر کے لیے، آپ کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے تو ہم رات دن لگے ہوئے ہیں۔ تو ارشاد ہوا جو باتیں میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا انی اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو باتیں تم ظاہر کر رہے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، لیکن جو اندر چھپی ہوئی ہیں مجھے ان کا بھی علم ہے۔ تو فرشتوں کے اندر تو کچھ نہیں تھا جو وہ عرض کر رہے تھے، اندر باہر ایک ہی بات تھی، لیکن فرشتوں میں شیطان بھی شامل تھا، اور شیطان کے اندر کبر چھپا ہوا تھا، اپنی بڑائی چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو تم ظاہر کر رہے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے، لیکن جو کچھ کسی کے اندر ہے مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ اور پھر وہ بات سامنے آ گئی، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، میں سڑے ہوئے خشک کھٹکتے ہوئے گارے سے انسان پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، انسان پیدا فرما رہا ہوں، آدمی کو وجود عطا کر رہا ہوں، حیات عطا کر رہا ہوں۔ لہذا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ کریم کی سنت ہے ہر چیز کو شروع فرما کر
اسے احسن طریقے سے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ غنچہ پھوٹتا ہے، پھر پھٹ کر کلی بنتی ہے، پھر کھل کر پھول بنتا ہے۔ تخلیق میں رب کریم نے تدریج رکھی ہے، اور یہی پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہر کام کے ہونے میں ایک ترتیب ہے، تدریجاً ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا انسان کے وجود کو جب میں اذا سویتہ، جب میں اسے خوبصورت، مناسب، بہترین طرح سے تیار کر دوں، تو جب وہ خوبصورت اور بہترین تیار ہو جائے گا، فنفخت فیہ من روحی، پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، وہ زندہ انسان ہو جائے۔ اپنی روح سے کیا مراد ہے، اللہ کی روح سے کیا مراد ہے، اس پر مفسرین کرام نے بہت بحثیں کی ہیں، اور بڑی طویل بحثیں ہیں۔ جس تفسیر کو اٹھا لو اس میں بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ ساری بحث ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے۔ علامہ ابن کثیر ہوں، صاحب معرف القرآن ہوں، تفسیر مظہری ہو، روح البیان ہو، ہر تفسیر میں اس پر بحث کی گئی ہے کہ روح کیا ہے۔ کیا روح جسم شے مجرد ہے، کوئی ایک جسم ہے، لمبائی چوڑائی اونچائی موٹائی ایک جسم مجرد ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کا بظاہر کوئی لمبائی چوڑائی اونچائی موٹائی ماپنا ممکن نہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی بحث سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے سوال کا جواب عطا فرمایا، قل الروح من امر ربی، روح کا تعلق امر الہی سے ہے، امر اللہ کی صفت ہے۔ اب اس صفت باری سے روح کیوں کر پیدا کی گئی، اس کا جواب یہ ارشاد ہوا ہے کہ یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے۔ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا جو مادی اور دماغی علم ہے وہ اس قدر وسیع نہیں کہ وہ عالم امر کے حقائق کو جان سکے۔ اس کے لیے روحانی علم چاہیے جو ہر ایک انسان کے پاس نہیں۔ بات تو سب انسانوں کی ہو رہی ہے، یہ تمام انسانوں نے تو دماغ سے، عقل سے، شعور سے کام لینا ہے، اور تمہارا مادی دماغ جو ہے اور تمہاری مادی عقل جو ہے، تمہاری مادی نگاہ جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ تمہیں وہ علم دیا ہی نہیں گیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس بہت تھوڑا علم ہے، علوم کی وسعتیں بہت زیادہ ہیں، جسے تم بڑی تحقیق اور بڑا علم سمجھے بیٹھے وہ بڑا تھوڑا سا حصہ ہے، محدود ہے۔ زمین سے آسمانوں کی مسافت 50,000 سالہ نوری سال، روح کا سال، نوری بھی چھوٹا ہوتا ہے، نوری روح کی رفتار سے بہت کم ہوتا ہے۔ اس سے آگے عالم بالا کے مقامات شروع ہوتے ہیں، عادیت، مائیت، اقربیت، الہ ضلع، قیاس، فنا، بقا، سالک المجذوبی، یہ سارے منازل ختم ہو جائیں تو آگے عرش عظیم کا مقام آتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ساری کائنات 7 آسمانوں سمیت عرش کی وسعتوں کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی صحرا میں ایک چھلا پھینک دیا گیا۔
عرش عظیم کی وسعتیں بے پناہ ہیں. ابتدائی منزل بھی کسی کو نصیب ہو تو مسجد نور سے ابتدا ہوتی ہے. وہاں کھڑے ہو کر اوپر دیکھے تو دور جیسے کوئی ہلکا سا ستارہ ٹمٹماتا ہے. اس طرح وہ منزل کا نشان ملتا ہے. کم و بیش ان فاصلوں کی 1,25,000 منازل عرش اول میں ہیں. تو آپ فاصلوں کا اندازہ کر لیجئے. عرشوں کی تعداد 9 ہے. آنکھ آمد 9 فلک میں راجے ہو، انبیاء و اولیاء محتاج ہو. وہ ہستی جس نے 9 عرشوں سے بالا معراج جنہیں نصیب ہوا، اور تمام نبی تمام ولی ان کے محتاج ہیں. پہلے عرش کے منازل جب مکمل ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو پہلے عرش اور دوسرے عرش کے درمیان جو خلا ہے وہ پہلے عرش سے موٹا ہے، زیادہ ہے. پھر دوسرا عرش کی وسعتیں شروع ہوتی ہیں تو وہ پہلے عرش کی نسبت بہت وسیع ہے. الہٰذا دوسرے کے بعد پھر خلا ہے، پھر تیسرا عرش ہے، پھر خلا ہے. 9 عرش ہیں، بے پناہ وسعت ہے. نو عرشوں کے بعد عالم خلق ختم ہو جاتا ہے. عالم امر شروع ہوتا ہے. تخلیق اور مخلوق کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس دائرے کے اندر ہے. اس سے اوپر اللہ کے امر کا اظہار ہے، عالم امر ہے. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، یہ سارا دائرہ تخلیق بھی اسی بادشاہ بے نیاز کا ہے، مالک الملک کا ہے، اور سارا عالم امر بھی اسی کا ہے. وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، قرآن نے تمیز کر دی کہ اس عالم خلق بھی اللہ کا ہے، عالم امر بھی اللہ کا ہے. اب روح کی تخلیق اس عالم امر سے ہے. جب وہ اس وجود خاکی سے ملتی ہے تو ارواح 2 طرح کی ہیں. ایک روح سفلی ہے، نیچے کے درجے والی. صاحب تفسیر مظہری نے اس پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے. دوسری روح علوی ہے جس کا تعلق عالم امر سے ہے. سفلی روح جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے جب اجزائے بدن ملتے ہیں. آگ، مٹی، ہوا، پانی یا اجزائے بدن جب ملتے ہیں تو ان سے ایک بخارات کی شکل کی چیز اٹھتی ہے. وہ بخارات بندے کی نس نس میں گردش کرتے ہیں، اور یہ روح سفلی ہے جو ان اجزاء کے ملنے سے بھاپ کی صورت میں بن گئی. انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ان سب میں، سب جانداروں میں وہ روح سفلی ہوتی ہے. روح سفلی کی اس حد تک رسائی ہے کہ جب تک بدن کے اجزاء کی نسبت قائم رہتی ہے وہ اس میں موجود رہتی ہے. جب ان کی وہ نسبت بگڑتی ہے، موت آتی ہے، تو روح علوی کو تو قبض کیا جاتا ہے، روح سفلی منتشر ہو جاتی ہے، بکھر جاتی ہے. حشر کو جب اللہ چاہے گا ہر چیز کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ بھی آ جائے گی. حساب کتاب کے بعد جب سب کو مٹی میں ملا دے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن روح جو علوی ہے، جو عالم امر سے ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، چونکہ امر میں موت کا دخل نہیں ہے. اسی لیے انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جنات میں بھی وہی روح سفلی ہے، روح علوی نہیں ہے. اگر روح علوی ہوتی تو جنات میں بھی نبوت ہوتی.
نبوت اسی روح الوی کو نصیب ہوئی ہے جو کائنات کی ساری مخلوق میں صرف انسانوں میں ہے۔ روح الوی کیا ہے؟ کوئی جسم ہے، فلاسفہ نے کہا جسم مجرد ہے، یعنی ایک آپ مکمل جسم ہے جس کا کوئی دوسروں سے کوئی اختلاط نہیں۔ بعض صوفیہ کو بھی غلطی لگی، انہوں نے یہ فلاسفہ کا قول لے لیا، لیکن حق یہ ہے کہ روح کوئی جسم نہیں ہے، ایک حقیقت ہے عالم امر کی۔ آپ اس کی کمیت کنیت یہ وہ پہچان نہیں سکتے، کسی صاحب کشف سے بھی پوچھیں تو روح کی حقیقت کو جاننا اس کے بس کی بات نہیں، چونکہ اسے روح بھی، جس کی روح اس کے بدن کی شکل پہ نظر آتی ہے، تو وہ اس میں اس کے بدن کا، اس کے لباس کا عکس، اس کے حلیے کا عکس موجود ہوتا ہے۔ خود روح فی نفس ہی کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہاری علوم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ عالم امر سے اللہ نے کیسے تخلیق فرمائی، کس طرح، کوئی تجلی تھی، کوئی طریقہ کار تھا، فرمایا یہ سب باتیں تمہاری رسائی سے بالا تر ہیں، تم ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہوتا یہ ہے، صاحب تفسیر مظہری بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ انسان 4 اجزاء کا نہیں 10 اجزاء کا آمیزہ ہے۔ 5 آگ، مٹی، ہوا، پانی، اور 5ویں روح سفلی جو ان کے ملنے سے بنتی ہے۔ 5 اجزاء یہ ہیں۔ 5 اجزاء عالم امر کے ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفا۔ یہ 5 اجزاء روح کے مقامات ہیں۔ یہ انہیں لطیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شیء جس میں لطیف ہیں، نظر نہ آنے والا، غیر مری، قابو نہ آنے والا، ہاتھ لگا کر چھونے سے نہ پتہ چلنے والا ایک جسم ہے، اور یہ 5 لطائف عالم امر کے ہیں، اور روح الوی کی وہ گھر ہیں، مقام ہیں جن میں روح موجود ہوتی ہے۔ اب روح الوی کی خصوصیات فرشتوں جیسی ہیں: اطاعت الہی، تسبیح، طاعت الہی، ذکر اذکار۔ روح سفلی کی خواہشات مادی ہیں، چونکہ مادے کے اجزاء سے بنی ہے۔ کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، پیسہ کمانا، مزدوری کرنا، اولاد، یہ ساری خواہشات جو ہیں یہ روح سفلی کی ہیں۔ اس کی وجہ سے انسان اس طرف متوجہ رہتا ہے۔ اگر کسی کی یہ کمزور ہو جائے تو اسے ہوش نہیں رہتا کہ بچے پالنے ہیں یا روزی کمانی ہے یا کھانا ہے یا پینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر روح الوی غالب رہے روح سفلی پر تو پھر روح سفلی دنیا کے سارے کام اللہ کی اطاعت کے مطابق کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے دنیا میں بھی راحت نصیب ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان روح الوی کا خیال چھوڑ دے اور روح سفلی کے تابع ہو جائے تو پھر اس کی کوئی حد قید نہیں ہوتی، پھر وہ نافرمان، اس کی خواہش صرف حصول و اشیاء ہوتا ہے، عہدہ لینا، دولت لینا، چیزیں حاصل کرنا، وہ حلال حرام جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں روح الوی کمزور ہوتی جاتی ہے، روح سفلی طاقتور ہوتی جاتی ہے، گناہ بڑھتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ روح الوی مر جاتی ہے، یعنی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن نے موت اسی کو کہا ہے۔ یہ جو موت بدن کا روح سے جدا ہونا ہے، اسے قرآن نے کہا ہے کہ سارے لوگ نہیں مرتے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ سوچو بھی مت کہ وہ مر گئے، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ اجزاء خاک میں مل گئے تو ملتے رہیں، روح کا تعلق ان سے ایسا ہی ہے جیسا زندگی میں تھا، وہ زندہ ہے۔ روح الوی کو حیات ملتی ہے نور نبوت سے۔
نور ایمان سے. جب بندہ اللہ پر، اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہے تو روح الوی کو حیات ملتی ہے. اب اس کے ذمے ہے کہ وہ اطاعت کرے، عبادات مکمل کرے، حلال کھائے، سچ بولے، اللہ کا ذکر کرے، تو وہ کبھی ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ روح سفلی پہ غالب آ جاتی ہے اور بندے کا کردار بہتر ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے. جس طرح نور نبوت سے اسے حیات ملتی ہے، اسی طرح فیضان و برکات نبوت سے اس میں قوت آتی ہے. اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں، نہ روح کی اور کوئی غذا ہے نہ دوا ہے. روح کی غذا بھی برکات نبوت ہے، روح کی دوا بھی برکات نبوت. خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی زندگی میں اتباع رسالت کو اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ روح کی دوا بھی بن جاتی ہے، غذا بھی بن جاتی ہے، روح الوی اس سے مضبوط ہوتی جاتی ہے اور گناہ چھوٹتے جاتے ہیں، بندہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے. شرط اس میں بھی خلوص ہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اتباع رسالت تو یہ برکات ملتی ہیں. اور عہد رسالت میں کیسے ملی؟ جو بھی ایمان لایا اور اس کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اقدس پر پڑ گئی، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اس ایک نگاہ میں برکات کا اتنا بحر بے کنار تھا کہ اس کی روح الوی اس مقام پر پہنچ گئی جو انبیاء کے بعد افضل تر مقام ہے، یعنی وہ شرف صحابیت سے سرفراز. اور کمال یہ ہے کہ کوئی قید نہیں کہ وہ عالم تھا یا ان پڑھ تھا، وہ بوڑھا تھا، نوجوان تھا یا بچہ تھا، وہ مرد تھا یا خاتون تھی. ہر فرد جو ایمان لا کر ایک نگاہ حضور سے پا گیا یا اس کی نگاہ حضور کے وجود عالی پر پڑ گئی، وہ صحابی ہو گیا. یعنی جو انتہائی عظمتیں روح انسانی لے سکتی ہے وہ اس نے ایک نگاہ میں پا لی. پھر یہ برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد صحابہ کرام میں آئیں. جس نے انہیں دیکھا صحبت پائی، تابعی ہو گئی. تابعین میں بھی یہ شدت سے تھی کہ جس نے ان پر نگاہ کی وہ تبع تابعین کا طبقہ ہی الگ ہو گیا. تبع تابعین کے بعد پھر یہ نگاہ محنت سے حاصل کرنا پڑی. وہ نگاہ نبوی تھی جو بندے کو استعداد بھی دے دیتی تھی اور مقامات بھی دے دیتی. اس کی برکات 3 نسلوں تک چلی. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 نسلیں تابعین تک وہ برکات چلتی رہی. تبع تابعین کے بعد ضرورت پڑی کہ حاصل کرنے والا ان کی خدمت میں جائے، وہاں رہے، اپنا قلب صاف کرے، مجاہدہ کرے، تزکیہ کرے. وہاں تو تزکیہ خود بخود ہو جاتا تھا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ صحابہ کرام سے کشف اور کرامات کے واقعات بڑے تھوڑے ملتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ملتے ہی نہیں، حالانکہ وہ تھوڑے بھی بے شمار ہیں، بے پناہ ہیں. تو ولی اللہ سے، اولیاء اللہ سے زیادہ ملتے ہیں. تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا تھا کہ جب سورج نکلا ہوا ہو تو ستارے موجود تو ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. جب حضور جلوہ افروز تھے تو اور کسی نے کہاں آپ کو نظر آنا تھا. یہ تو جب حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پھر چیزیں نظر آنی شروع ہوئی. تو روح الوی کو حیات ملتی ہے برکات نبوت سے. اب ان میں قوت حاصل کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے
جس نے سینہ بسینہ متقدمین سے، صحابہ تابعین تبع تابعین مشائخ عظام سے وہ برکات حاصل کی ہوں جو وجود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں، آپ کے قلب اطہر سے بحر بے کراں کی طرح بہتی ہیں۔ ایسی کوئی ہستی ملے، پھر اس ہستی، پھر بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے برکات حاصل کی، لیکن اس درجے کی نہیں تھی کہ انہیں آگے تقسیم کیا جائے۔ بارش ہوتی ہے تو کتنے کھیت سارے سیراب ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی اتنا پانی جمع کرتا ہے کہ پھر اس سے بہہ کر دوسروں کو بھی سیراب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے کھیتوں میں نہیں ہوتا، سب میں اپنی استعداد ہوتی ہے، اپنے حصے کا پانی روک لیتے ہیں، دوسرا آگے نکل جاتا ہے۔ کچھ ایسے بڑے کھیت ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے بند ہوتے ہیں، وہ تالابوں کی طرح، جھیلوں کی طرح بھر جاتے ہیں اور پھر اگلوں کو بھی سیراب کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مشائخ کا وجود ایسا ہی ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قلوب کو برکات نبوت سے بھر لیا اور پھر دوسرے قلوب کو بھی سیراب کرنے لگے۔ یہ ایک طریقہ اور سلیقہ ہے روح علوی کو زندہ رکھنے اور اتنا طاقتور کرنے کا کہ وہ روح سفلی پہ قابو پا لے اور روح سفلی کی بات نہ مانی جائے، بلکہ روح سفلی بھی روح علوی کی اطاعت کرے، تب جا کر بات بنتی ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بہت خوبصورت بنا لوں، سویتو ہر طرح سے مکمل کر لوں، کہیں کوئی کمی نہ رہے، ہاتھ پاؤں ناک نقشہ آنکھ کان ہر چیز درست کر لوں۔ اور انسان کا وجود اللہ کریم نے ایسا سجایا ہے کہ کوئی چیز آپ کسی دوسری جگہ تصور کریں کہ پاؤں یہاں سے اکھاڑ کر کہیں اور لگا دیا جائے، نہیں سجتا۔ ہاتھ یا ہاتھ کی ایک انگلی یہاں سے اکھیڑ کر وہاں لگا دیں، نہیں سجتا۔ کان یہاں نہ ہوتے یہاں ہوتے، یہاں ہوتے، آنکھ یہاں نہ ہوتی ہے کدھر ہوتی ہے کدھر، کوئی چیز آپ بدلنا چاہیں اور تصور کریں تو وہ نقشہ نہیں بنتا۔ اتنا خوبصورت، اتنا سنوار کر، اتنا موزوں جب میں اسے درست کر لوں، جب درست ہو گیا پھر میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا۔ روح پر الحمدللہ بات ہو گئی سہرا سے۔ جب میری روح اس کے اندر جائے گی، اسے حیات نصیب ہوگی، اٹھ بیٹھے گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے سامنے سر اطاعت خم کر دینا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ سجدہ ریز ہونے سے مراد ہوتا ہے اس کی مکمل اطاعت کر لینا۔ اب جتنے کام ہم کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ساتھ ہیں۔ انسان ایک مشین ہے جس کو چلانے کے لیے پتہ نہیں کتنے آپریٹر فرشتے ہیں، کھانا توڑنے کے لیے، چبانے کے لیے، حلق میں اتارنے کے لیے، اسے ابال کر اس کے مختلف اجزاء الگ کرنے کے لیے، فضلہ الگ کرنے کے لیے، خون الگ، گوشت الگ، ہڈی کے اجزاء، یہ وہ، یہ سارے نظام پہ مخلوق لگی ہوئی ہے، اور انسان جو کرنا چاہتا ہے، جو وہ کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے سب کو اس کے مطیع کر دیا۔ اگر یہ سارے معاون نہ ہوتے تو بندہ نہ نیکی کر سکتا نہ گناہ کر سکتا۔ نیکی اور گناہ کا انتخاب اللہ نے انسان فرمایا، میں نے تجھے اتنی عظمتیں دی ہیں جن سے تو خود بھی آشنا نہیں ہو پاتا، اب میں تجھے باندھ کر رکھوں نہیں، اب تیرا کام ہے کہ اپنی مرضی سے میری اطاعت کرے، اب تیرا کام ہے کہ میری عظمت کو پہچانے۔ جس کی روح ہی عالم امر سے ہے وہ کہاں تک جھانک سکتا ہے؟ تو عظمت الہی کا شعور رکھتا ہے، تو میری عظمت کو پہچان سکتا ہے، اب تیرا کام ہے کہ میری عظمت کو پہچان کر میرے در پہ سر بسجود ہو جا، میری اطاعت کر۔ اور اگر تو مرضی سے نہیں کرنا چاہتا تو میں زبردستی نہیں کروں گا، لیکن یاد رکھ اطاعت کرے گا تو میرا قرب پائے گا، نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، میری رحمت سے دور ہو جائے گا۔ سو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے، وہ فرشتے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں، لیکن حساب تو انسان کو دینا ہے جس کا فیصلہ ہے۔
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سجدہ کر دیا، اطاعت کا اقرار کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، چونکہ رہتا فرشتوں میں تھا اور اس کی ایک عظمت تھی فرشتوں میں بھی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ کریم نے پہلے فرمائی تھی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو مجھے وہ بھی پتہ ہے، جو باتیں تمہارے اندر چھپی ہیں مجھے ان کا بھی پتہ ہے۔ یہ بات ابلیس کے اندر چھپی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ برکات نبوی کے حصول کے لیے آتے تو ہیں، ان کے اندر ایک بات چھپی ہوتی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میں بڑا آدمی بن جاؤں، میں پارسا مشہور ہو جاؤں، میری شہرت ہو جائے، لوگ میرے پیر دھویا کریں، اور اپنی بڑائی کا وہ اندر جذبہ ہوتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ مشائخ کے ساتھ رہتے ہیں، برسوں رہتے ہیں، مراقبات بھی انہیں ہو جاتے ہیں، لیکن آخر جس طرح شیطان کا بھانڈا پھوٹا، ایک دن ان کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، ہر چیز سلب ہو جاتی ہے اور رد ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو بعض حیران ہو کر لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ جی فلاں حضرت کے ساتھ اتنا عرصہ رہا تو پھر وہ مردود کیسے ہو گیا؟ بھئی شیطان آسمانوں پر اتنا عرصہ رہا تو مردود کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کا نظام ہے اور اس میں کسی سے زیادتی نہیں ہوتی۔ آپ دنیا کا نظام جو اللہ نے دیا ہے کہ قاتل کو قتل کر دو، تو کسی کے دل میں ہو کہ میں وہ قتل کروں گا تو اسے آپ قتل کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ جب تک اس سے قتل کا فعل صادر نہیں ہوتا اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک یہ بات اندر چھپی رہتی ہے تب تک گزارا چلتا ہے، جب ظاہر ہو جاتی ہے فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، مردود ہو جاتے ہیں، جیسے شیطان مردود ہو گئے۔ تو پوچھا گیا قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تجھے کیا ہوا؟ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تجھے اتنی عزت دی، زمینوں سے اٹھا کر آسمانوں پہ بٹھایا، فرشتوں میں تجھے جگہ دی، بعض فرشتوں پر تجھے فضیلت دے دی، ان کا معلم اور استاد بن گیا، تو پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے تجھے اتنی عظمتیں دی تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون، کہنے لگا میں کوئی ایسا ویسا ہوں، میری اپنی ایک عظمت ہے، میرا اپنا ایک مقام ہے، میں کوئی ایسا ویسا ہوں کہ آپ نے سوکھے ہوئے گارے سے ایک وجود بنا دیا، میں اسے سجدے کرتا پھروں؟ میں اتنا گیا گزرا تو نہیں ہوں، میرا اپنا ایک مقام ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، فیصلہ صادر ہو گیا کہ دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ اور تم ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکال دیے گئے ہو، مردود ہو گئے۔ تو بشر پہ بحث کیوں کر رہا ہے؟ تو نے تو حکم کی اطاعت کرنی تھی، حکم کس کا تھا؟ بشر میں کیا اوصاف ہیں یا کیا نہیں ہے اس کا تجھے کیا ہے؟ وہ تو اللہ کریم ظاہر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بشر کو اللہ نے کیا کیا فضیلتیں دی ہیں جن کا تجھے علم بھی نہیں۔ تجھ میں تو وہ روح الوی ہی نہیں ہے، تجھے ان باتوں کی کیا خبر؟ لیکن اس نے حکم عدولی تو کی رب العالمین کے، اور کہنے لگا میں کوئی ایرا غیرہ ہوں یا ایسا ویسا ہوں کہ میں اس گارے سے بنے ہوئے انسان کو سجدے کرتا پھر؟ اللہ کریم نے فرمایا تو نے غلط راستہ اختیار کیا، تو نے یہ نہیں سوچا کہ سجدہ کرنے کا حکم کس کا ہے، جو تیرا بھی خالق و مالک ہے، جس نے تجھے بھی یہ قوت دی کہ آج تو زمینی مخلوق ہو کر آسمانوں پر بیٹھا ہے، تجھے اس کا حکم بجا لانا چاہیے تھا۔ تجھے اس سے کیا غرض کہ کس کو سجدہ کر رہا ہوں؟ تجھے تو اس سے غرض تھی کہ سجدہ کس کے حکم سے کر رہا تھا، تو نے میرے حکم کی قدر نہیں کی، لہذا جا تو ہمیشہ کے لیے رد ہے۔
اور صرف یہ نہیں کہ تجھے یہاں سے رد کر دیا ہے، اِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تجھ پر لعنت برستی رہے۔ عجیب بات ہے کہ جو شیطان کی ساری عمر بات مانتے ہیں اور اسی کے کہنے پر زندگی گزارتے ہیں، اس لعنت شیطان پر وہ بھی بھیجتے رہتے، کوئی اس کے لیے کلمہ خیر نہیں کہتا۔ جو چور، ڈاکو، قاتل، گناہگار، مشرک، بت پرست جس کے سامنے نام لو وہ شیطان پر لعنت ضرور بھیجتا ہے۔ ایسی اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی کہ اس کے ماننے والے بھی اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ فرمایا جا اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ لعنت ہوتا ہے رحمت سے کلی طور پر محروم ہو جانا۔ تو جتنی لعنتیں برسیں گی اتنے غلاف تاریکی کے تجھ پر آتے چلے جائیں گے اور تو دبتا چلا جائے۔ اب اس نے دوسرا پیترا بدلا، اور یہ بات آج تک لوگ کرتے ہیں۔ جو ناجائز قتل کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس جی اللہ کو منظور تھا، ہو گیا۔ یہ اللہ نے تو قتل کرنے سے منع کیا، اللہ نے تو کسی کی ناجائز جان لینے سے منع فرمایا ہے، تو اللہ کو کیسے منظور تھا؟ اللہ نے تو اس کو منع کیا، تجھے اختیار تھا، تو نے اپنا اختیار استعمال کیا۔ کوئی جرم جو بندہ کر لینا، خصوصاً مسلمانوں کی یہ عادت ہے، جب کوئی جرم کر لینا تو پھر پوچھو یار ایسا باجی اللہ کی مرضی ایسا ہو گیا، میں کرنا تو نہیں چاہتا۔ کمال ہے، یہ تو وہی شیطانی بات ہے۔ شیطان نے یہ کہا تھا، کہنے لگا قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا پھر اللہ اگر تو نے مجھے مردود ہی کر دیا ہے اور رحمت سے دور کر دیا ہے اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، تو پھر مجھے جب تک یہ انسان دنیا پر آباد رہیں بلکہ قیامت تک مجھے زندگی دے دے۔ بدماشی یہاں بھی کی، مجھے قیامت کے بعد تو موت نہیں ہے، میدان حشر میں تو موت ذبح کر دیجئے، خود موت کو موت آ جائے گی۔ تو موت سے بھی بچنے کا ہیلہ کیا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ ارشاد ہوا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، فرمایا زندگی تجھے میں دیتا ہوں جب تک آخری وقت آ جائے جو میرے علم میں ہے، لیکن موت کی وادی سے تجھے بھی گزرنا ہو۔ قیامت تک نہیں، قیامت سے پہلے تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں، ایک خاص وقت تک دیتا ہوں۔ موت کا مزہ تو بھی چکھے گا۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قیامت تک دے، تیرا خیال ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں، موت سے نہیں بچے گا۔ موت ساری مخلوق کو آئے گی، تجھے بھی اس سے گزرنا ہوگا، لیکن میں تجھے قیامت سے پہلے تک کی مہلت دیتا ہوں، اور جا زور لگا لے۔ کہنے لگا قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا اللہ جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کر دیا، وہی جملہ آ گیا نا، جب گناہ کر چکے نا تو کہتے ہیں بس اللہ کو ایسا منظور تھا، میں تو کرنا تو نہیں چاہتا تھا، بس اللہ کی مرضی ایسا ہو گیا۔ اور عموماً یہ کہا جاتا ہے، یہ وہ جملہ ہے جو شیطان کے منہ سے نکلا تھا کہ اللہ تیری مرضی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یعنی اپنی خطا اپنے سر نہیں لی، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نا میں تو نہ کرتا، تو نے مجھ سے یہ کرا دی۔ اس جملے سے بچنا چاہیے، یہ بڑا زبان زد عام ہے۔ جو بندہ بھی کوئی برائی کرے نا تو اسے کہو یار ایسا کیوں کہتے، بس جی اللہ کو منظور تھا، میں تو کرنا تو نہیں چاہتا تھا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اللہ نے تو ایک قانون دیا، شریعت عطا فرمائی، نبی کریم مبعوث فرمائے، کتاب نازل فرمائی، اس سے روکا، پھر تم اللہ کے ذمہ لگاتے ہو۔ تو کہنے لگا جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں اب گناہ کی دنیا کو سنوار کر انسانوں پر پیش کروں گا۔ مختلف لذتیں، ان کا ٹیسٹ، ان کا ذائقہ
مختلف عہدوں میں خوبصورتی، مختلف دولت میں خوبصورتی، چیزوں کے اصول میں میں انسان کے سامنے یہ چیزیں سوار سوار کر پیش کروں گا، اور اس طریقے سے وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تمام انسانوں کو گمراہ کر دوں گا، سب ان چیزوں کے حصول کے پیچھے پڑ جائیں گے، تیرے جمال کا طالب کوئی نہیں رہے گا، ہاں سوائے ان لوگوں کے جو تیرے مخلص بندے، یہ شیطان نے بھی وہاں اقرار کیا، جو تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، جن کے دل میں خلوص ہوگا، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہ اس جھانسے میں نہیں آئیں گے، ورنہ میں ساری انسانیت کو گمراہ کر دوں۔ ارشاد ہوا قال ھذا صراط علیہ مستقیم، میرے اور میری مخلوق کے درمیان براہ راست تعلق ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے، کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی طرف دعوت دی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ تم مجھے سجدہ کرو، میں تمہارے سجدے اکٹھے کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، نہیں، فرمایا میں بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں، تم بھی اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فرمایا میرے اور بندے کے درمیان تک سیدھا راستہ ہے، ھذا صراط علیہ مستقیم، بندے کے اور میرے درمیان براہ راست تعلق ہے، سیدھا راستہ ہے، کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں ہے۔ اور یقیناً جو میرے بندے ہوں گے، ان عبادی، میرے بندے تو سارے اسی کے ہیں، تخلیق تو ساری اسی کی ہے، لیکن بندہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو کوئی دولت کا بندہ بن جاتا ہے، کوئی گناہ کا خطا کا بندہ بن جاتا ہے، کوئی ہوا و حرص کا بندہ بن جاتا ہے۔ جہاں خلوص ہوتا ہے وہ بندہ اللہ کا رہتا ہے، جو زندگی اس کی رضا کے لیے بسر کرتا ہے۔ فرمایا مالک سب کا ایک ہے، مالک کا کوئی ایک، تو وہ جو کوئی ایک ہوگا نا، ان عبادی لک علیہم، سو میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، تو بکتا رہے گا، تو زور لگاتا رہے گا، تو کوشش کرتا رہے گا، لیکن جو بندہ میرے ساتھ مخلص ہوگا اس پر تیرا بس نہیں۔ اور جو اپنے خواہش نفس کا اسیر ہو گیا، روح سفلی کا، اسی روح سفلی کو نفس بھی کہا جاتا ہے، اس کا اسیر ہو گیا، پھر وہ جانے اور تو جان۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تیری بات وہ مانے گا جو میرا راستہ چھوڑ چکا ہوگا، اور اس کا مجھے بھی کوئی افسوس، جو میرے راستے سے بھٹک گیا اس کی مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، اور تیرے قابو آ جائے تو جان وہ جانے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، تیرا اتباع وہی کریں گے جو میری راہ سے بھٹک جائیں گے۔ میرے اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق ہے، جو اس تعلق سے بھٹکے گا تو جو مجھے چھوڑ چکا، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے کہ تو اس کو چکھ لیتا ہے یا دوزخ میں جاتا ہے، جہاں مرے مجھے تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو بھی اور تیری بات ماننے والے بھی سب کے ساتھ میرا وعدہ یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں جھونک دوں گا۔ کر لو کتنے گناہ کرنے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہو، اپنے اوپر بوجھ لاتے جا رہے ہو، اپنے ارد گرد ایندھن جمع کرتے جا رہے ہو، جسے دوزخ کی آگ بھڑکائے گی، خود تم کو جلنا ہوگا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ جو جتنے گناہ، جتنے جرائم، جتنی چوریاں، جتنی برائیاں، جتنے قتل و غارت کر رہے ہو، یہ اپنے ارد گرد ایندھن جمع کرتے جا رہے ہو، یہ تمہیں کو جلائے گا۔ ان جہنم لموعدہم اجمعین، تو اور تیرے ماننے والے سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت سخت جگہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، یعنی اس کے 7 درجے ہیں، اوپر تلے 7 جگہ ہیں جہاں داخل ہوا جائے گا۔
کم تو پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، بڑھتے بڑھتے 7 تک پہنچ گئی، جس میں ساری یہ مخلوق جو تیرا کہا مانیں گی تقسیم ہو جائے گی، کوئی کم گناہ گار کو اس سے زیادہ، کو اس سے زیادہ، کو اس سے زیادہ۔ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر حصے، جہنم کے ہر حصے کے لیے لوگوں کو الگ کر لیا جائے گا، جیسے جتنے جس کے جرائم ہوں گے اس درجے میں اسے جھونک دیا جائے گا۔ تو فرمایا اس میں میرا کچھ، میری ذات کا کچھ نہیں بگڑے گا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میری راہ سے بھٹک گیا جو، پھر وہ تیرے قابو آ گئے تو مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، میرا در تو چھوڑ چکا، جہنم تو اس کا مقدر ہوگی، اب تو یہ سے کر سکتا ہے کہ اسے کھینچ کر نیچے لے جائے اور گہرائی میں لے جائے تو کرتا رہے۔ اللہ کریم وہ شعور عطا کرے جو عظمت الہی اور عظمت رسالت سے بہرہ کر دیں۔ اللہ کریم اپنی روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اصل حقائق سے آشنا کرے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرمائے، نیک انجام کرے اور نیکوں کے ساتھ انجام کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔